سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ صوفیوں نے کہا یہ بات بہت مشہور ہے، ہر کی خدمت کرد مخدوم شد۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو تو خدمت کرتے کرتے تم خود مخدوم بن جاؤ گے، یعنی خود اس قابل ہو جاؤ کہ دنیا تمہاری خدمت کرنا شروع کر دے۔ یہ صرف کہاوت ہی نہیں بلکہ اولیاء اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ہاں یہ مکمل طور پر آپ کو یہ تفصیل نظر آئے گی اس کہاوت کی کہ کس طریقے سے وہاں پر مخلوق کے بارے میں خدمت کی جاتی ہے۔ خانقاہ نظام جو تھا پرانا، جو خود میں نے اپنے حضرت شیخ رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں دیکھا، تو سب سے نمایاں چیز جو تھی وہ خدمت نظر آتی تھی۔ اس طرح خدمت کا جذبہ تھا، حضرت نور ملکتو کے اندر کے آدمی تعجب کر بیٹھتا تھا۔ خود فقر اور فاقہ، گھر میں کئی دن روٹی نہیں، کھانا نہیں، لیکن جب کوئی مہمان آ جاتا تو بے انتہا فکر اس کو ہو جاتا، اور جب تک اس کے کھانے کے انتظام نہ ہو جاتا تو آپ کو قرار نہیں آتا تھا، اور حسب رتبہ آپ دے دیتے۔ میں نے مشاہدہ کیا اس چیز کا کہ جس رتبے کا انسان آتا تھا، کیونکہ علماء کرام کی بڑی قدر فرماتے تھے، مفتیان کی جو بڑے بڑے درجے کے لوگ آتے تھے، جیسے مدینہ منورہ سے بھی حضرات تشریف لاتے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جو حضرت کی زیارت کے لیے اور آپ سے بیعت کا شرف حاصل کرنے آتے تھے، جس میں بہت ہی مشہور ہستی تھی ایک جو میں نے خود دیکھا ان کو، جو مدینہ کے بہت مشہور معروف انسان ہیں، حضرت صوفی اقبال صاحب
رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ خود وہ ایک بہت بڑا سلسلہ رکھتے تھے اور مدینے میں بڑا ان کا الحمدللہ عرصے سے قیام بھی تھا اور بڑے مریدین تھے ان کے وہاں پر سلسلہ چلتا تھا. لیکن وہاں سے اشارہ ہوا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقدس سے، تو حضرت کی خدمت میں ڈیرا غازی خان ابتدائی شریف آئے اور حاضر ہوئے سلسلہ نقشبندی سیکھنے کے لیے. تو مطلب یہ کہ اس قسم میں بڑے بڑے حضرات آتے تھے تو وہاں سب کا انتظام حضرت فرماتے تھے، اور کہاں سے پیسہ آتا تھا کس طرح دیتے تھے وہ تو ہم خود حیران بھی ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی خدمت کو قبول فرماتے ہیں اور برکت کرتے ہیں. میں خود دیکھا کہ ایک صاحب سردیوں کے دن سے اور عشاء کی بات کے بعد، کیونکہ دیہاتوں میں سردیوں کے بعد تو سناٹا بھی ہو جاتا ہے، سردیوں میں مغرب کے بعد ہی ہو جاتا ہے، عشاء تو بہت دور ہے. تو وہ اسی مزاج کے آدمی تھے، آگے اور حضرت کو اطلاع کی کہ میں رات قیام کرنا چاہتا ہوں خانقاہ میں. تو مہمان تھے جو رات کو ہے. اب حال یہ ہے حضرت کا کہ کس طرح انتظام کریں رات کو ان کے کھانے کا، لیکن سبحان اللہ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ اتنا بڑا پیالہ ہے. میں بھی خانقاہ میں ٹھہرا ہوا تھا اس وقت، ایک کونے میں بیٹھا تھا. تو وہ مولوی صاحب کے پاس پیالہ آیا، گرم گرم روٹی تھی. تو میں دیکھ رہا تھا، مجھے کہتے ہیں آپ بھی آ جائیں لے لیں ایک آدمی والا تبرک کے طور پر. یہ نہیں کہا کہ کھانا کھانے میں کیا کہ ایک آدمی والا لے لیں تبرک کے طور پر. بہرحال میں بھی اشارے کے انتظار میں تھا، حضرت گھر سے کھانا آیا تو کیسے چھوڑ دیا آدمی. کیا تو پورا پیالہ ملائی سے بھرا ہوا تھا. بھائی حضرت صاحب کے گھر سے آیا تھا، میں جانتا تھا کہ ان گھر میں کچھ نہیں تھا. تو ہنس کے کھا رہے تھے وہ ملائی چینی ملا ملا کے اور روٹی کے ساتھ، اور فرمان لیں گے کہ حضرت کا ہمارے مزاج کا پتہ ہے کہ میں ملائی کو بہت پسند کرتا ہوں. دیکھیں حضرت کیسا کشف میں مجھے ملائی بھیجی بنا کر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز کیوں پائی جاتی ہے صوفیوں کے ہاں خانقاہوں میں؟ کیا چیز تھی جو ایک خدمت خلق جو خاص وہاں پر اس کا اظہار ہوتا تھا خانقاہوں میں؟ جیسے ہمارے دادا پیر حضرت فضل الکشی رحمۃ اللہ کہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بخار کتابوں میں لکھا ہوا ہے. برکت بھی دیکھیں اس کھانے میں کتنی ہوتی تھی. جو چیز وہاں پر لنگر کے حساب سے رکھی جاتی ہے خانقاہوں کے اندر، اس میں اللہ اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے کہ جس کا تصور آپ نہیں کر سکتا. ایسی آج کی چیز نہیں ہے برکت کی، یہ برکت آج کی چیز نہیں بھائی. کیوں یہ تو سارا ممبئی جو فیض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے. کہ آج کی تو چیزیں تھوڑی ہیں ہم بنائے، نہیں، یہ تو سارا جو فیض ہے یہ سب چیزیں نکل رہی ہیں خیرات کی، تو یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے. ممبئی فیض تو آپ ہیں، آپ ہی نے ہمیں اخلاق سکھایا سارا، آپ ہی سے ہم تک پہنچی ساری باتیں. تو آپ کا یہ انداز دیکھ لیں کہ مہمان نوازی کا آپ کا انداز کیا تھا اور کس قدر حاوی تھا آپ پر. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ میں سخت بھوکا تھا، اتنا بھوکا تھا کہ بالکل فقیر آدمی تھے کہ میں مسجد نبی میں ایسے سکڑ کے لیٹا ہوا تھا، سانس میں لینا مشکل تھا. یہ میں آپ کو اس کا حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو مانگ میں کسی کا سکتا نہیں تھا. تو میں نے دیکھا حضرت ابو کو صدیق تشریف لا رہے ہیں، تو میں کہا چلو میں کسی بہانے سے ان سے بات کر رہا ہوں تو شاید وہ میری بات کو سمجھ جائیں، مجھے کچھ آفر کریں. تو آپ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب ہو گئے اور فرمایا کہ یہ فلاں قرآن مجید کی آیت وہ کون سی ہے جو آپ جانتے ہیں، ذرا مجھے بتا دیں. تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ آیت بتائی اور آگے نکل گئے. کہتے ہیں میری حالت بہت خراب تھی، میں نے دیکھا حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں تو میں ان کے پاس پہنچا. ان سے میں نے ایسی گفتگو کی شاید اشارہ سمجھ جائیں، لیکن انہوں نے بات کی اور وہ بھی آگے نکل گئے. سبحان اللہ. تو اس کے پیچھے پھر میں تھوڑی دیر میں دیکھا، سبحان اللہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا چہرہ آ رہا ہے، رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، مسکراتا وہ چہرہ ہے، اور میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ اور میرے ساتھ ساتھ آتے رہو۔ میں سمجھ گیا کہ نبی معلوم ہو گیا میری بات، حالانکہ مجھے کچھ علم بھی نہیں تھا۔ آپ گھر تشریف لے گئے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، سوائے ایک دودھ کا پیالہ نظر آیا آپ کو۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا چیز ہے یہ؟ اس نے کہا ہدیہ کسی نے بھیجا آپ کے لیے، ایک دودھ کا پیالہ، ایک دودھ کا پیالہ۔ تو دودھ کا پیالہ دیکھ کر آپ نے مجھ سے کہا جو اصحاب صحابہ کے تمام صحابہ جو لوگ بیٹھے ہیں صاحب، ان سب کو بلا لاؤ۔ وہ تو ایک جماعت تھی پوری، وہ بالکل بھوکے رہتے تھے، صاحب صحابہ جو لوگ بیٹھتے تھے، اس صوفیوں کی بات۔ اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب میں اس دودھ کے گلاس کو دیکھ رہا ہوں کہ دودھ کا تو ایک پیالہ، اور 70 سے زیادہ صحابی، وہ بھی سارے بھوکے، اور ایک پیالے میں سب کو بلا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ کس کا تقسیم ہوگا؟ بہرحال حکم تھا، میں فون کیا، اب سب کو بلا لایا، اب سب بیٹھ گئے، اب وہ پیالہ گردش میں آیا، سبحان اللہ، رحمت کا پیالہ تھا۔ تو فرمایا دیا مجھے بھی نہیں، فرمایا کہ شروع کرو دینا لوگوں کو، تقسیم کر دو۔ اب میں نے وہ پیالہ لیا اور ہر صحابی کے پاس کیا، حکم تھا افسر کہ اس کو خوب پینا ہے آپ نے۔ اور سب صحابی جو بھوکے تھے سارے، صاحب پہ تو سب بھوکے بیٹھے تھے صاحب، انہوں نے اس پیالے سے دودھ پینا شروع کیا، سیر ہو کے پیتے رہے۔ میں سوچا تھا یہ تو میرے تک آنے تک تو پیالہ ختم ہو جائے گا، اور جب پیالہ میرے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ پیو، اور خوب پیے اس کو۔ میں نے دیکھا تو پیالہ اسی طرح تھا، میں نے وہ پیالہ لیا اور پیا، خوب پیا۔ تو پی چکا تو میں نے پی لیا، نہیں اور پیو، میں نے اور پیا، اب میں نے اور پیو، یا رسول اللہ میں تو فل ہو چکا ہوں، کہتا نہیں پیو، میں پھر پینا شروع کیا، میں اور پیو، یا رسول اللہ میری بس ہے، اب میں نہیں پی سکتا۔ تو پھر نبی نے اس پیالے کو پیا۔ تو یہ جو ہے صوفیوں کا ہے، یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، تو وہ خدمت نظر آئے گی۔ جیسے میں ابھی حضرت دادا پیر ہمارے فضل قریشی رحمۃ اللہ کی واقعہ پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ درویش صاحب وہ کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، ان کے خاص جو دن تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا سرسوں کے ساگ کے کچھ کنٹل پڑے ہوئے تھے، بس اور کچھ نہیں تھا، بوری میں لفافوں سانس۔ تو آپ لیٹے تھے، کہتے مہمان آ گئے جی، بہت آ گئے، کیا شام کو ذکر تھا جمعرات کی مجلس تھی، اس میں بہت دنیا دور دور سے آتی تھی۔ تو آپ نے کروٹے کے فرمایا کہ آج آپ کو پلاؤ دیا جائے گا۔ پلاؤ؟ میں حیران کہ پلاؤ کہاں سے آئے گا، گھر میں تو کچھ تھا بھی نہیں، وہ جانتے سب، اس سے سرسوں کا ساگ کچھ کٹھے پڑے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ تو سرسوں کا وہ ساگ بنا، فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے اعلان کر دیا تمام سے کہ آج جو ہے حضرت کا جو لنگر ہے پلاؤ ہے، حضرت فرمانے کے پاس پلاؤ آئے گا۔ تو فقیر ہوں گے تو پھر معاملات ایسی ہوتے ہیں نا، اور بڑے خوش سارے کہ حضرت کے ہاں پلاؤ آئے گا۔ کہتے ہیں ہم انتظار میں بیٹھ گئے، اصل سے انتظار کر رہے ہیں مغرب تک، ابھی تک تو کچھ نہیں ہے، مغرب بھی ہوگی، عشاء قریب آ گئی، بالکل قریب تھی عشاء، تو پھر دیر تھا، وہ تقسیم ہونے شروع، پیالوں کے اندر آنا شروع ہوا، تو وہ تو ساگ تھا، سرسوں کا ساگ جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اب بہت باہر سے اور بھی مہمان آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں جس وقت ہم نے کھانا شروع کیا تو ساگ نظر آتا تھا لیکن تھا پلاؤ، سبحان اللہ۔ وہ اتنا سیر ہو کے لوگ ہیں کہ سبحان اللہ کیا پلاؤ بنا ہے، سب ذائقے ہی پلاؤ کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو یہ خدمت خلق یہ کیوں پائی جاتی ہے ان کے ہاں، اصحاب کے ہاں؟ کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی جو اعلیٰ درجے کا معیار جو تھا آپ کا مہمان نوازی کا، اعلیٰ درجے کا تھا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمانوں کا اعزاز کرم،
بھی کرتا ہے، اس کو کرنا چاہیے. یعنی اتنا لازم ہے خدمت خلق کہ اس کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے وہ کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو میں آخر اس پر ایمان کی تائید کرتا ہے وہ شخص جب کسی مہمان کو جب نوازی کھانا کھلانے لگتا ہے. خدمت خلق کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ آدمی کسی کو بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی کی خدمت کرے. مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کے یہاں بہت اونچا درجہ بلند کرتا ہے، اور یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے، بہت اعلیٰ معیار ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھانا کھلائے، خود بھوکا رہے اور دوسرے کی پیٹ پہ نظر ہو کہ اس کا پیٹ بھر جائے. آج اس خود غرضی کے دور کے اندر آپ دیکھیں ایسا افراد تفریح کا دور ہے کہ جو کچھ بھی بس میرے پاس آ جائے، جو کچھ بھی وہ میرا ہو جائے. اپنا تو کیا دینا، لوگوں کو کھلانا، دوسروں کا مال بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا بن جائے. تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو متقی بنانا ہے. اب متقی کس سے بنانا ہے؟ رمضان میں بنانا ہے. رمضان میں بھی کیسے بنانا ہے؟ روزے سے بنانا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں متقی رمضان سے اور روزے سے بنایا تو روزے کے اندر یہ پورا اہتمام ہوگا اس چیز کا کہ الحمدللہ جو 30 دن رمضان کے روزے مکمل کر لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا فرما دیتے ہیں، یہ چیز اتار دیتے ہیں کہ اس میں خدمت خلق آ گئی، کیونکہ متقی بننا ہے. اور جس میں یہ چیز نہ آئے کہ پھر اس کا روزہ ہی سمجھے ایسے ہی تھے، پھر تو روزے اصل چیز کو تو آدمی نہیں پہنچ سکا. تو یہ تبدیلی آنی چاہیے رمضان میں ہمارے اندر. روزہ یہ تبدیلی ہمارے اندر پیدا کرے تب جا کر ہمارا رمضان قبول ہوگا. روزہ کیسے بنائے گا؟ لیکن نبی ارشاد فرماتے اس مہینے کا تعارف آپ نے کرایا، اس مہینے میں روزدار کا روزہ کھلواؤ، اور جس نے کسی روزدار کا روزہ کھلوایا اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنا بڑا نام دیا ہے خدمت خلق. یہ نظارہ آپ نے دیکھنا ہے تو حرمین شریف میں کبھی رمضان شریف میں تشریف لے جائیں، دیکھیں وہاں کیسا ہوتا ہے. یہ مکمل طور پہ آپ کو وہاں نظر آئے گا الحمدللہ کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں پر، شیوخ جو ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، الگ اپنا بستہ لگاتے ہیں، عصر سے شروع ہو جاتے ہیں، بعض تو ظہر سے شروع ہو جاتے ہیں. اتنے بستے لگتے ہیں، بستہ کہتے ہیں، دسترخوان ہوتا ہے، اس پر کھانے چنے جاتے ہیں، ہر قسم کا الحمدللہ آپ کو کھانا نظر آتا ہے. اندر تو سب کھجوریں، پانی اس کے ساتھ الحمدللہ اور میوے وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن باہر تو اجازت ہے رکھنے کی ہر چیز. اور وہ خود مشائخ شیوخ جو ہیں بڑے بڑے وہاں کے، وہ خود منتیں کرتے ہیں لوگوں کی، غریبوں کی، جن کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، آئیں پلیز ہمارے پاس آئیں، منتیں کرتے ہیں، کھینچتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو امپلائی کیا ہوتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ لوگ کھینچ کر ہمارے بستے پر، ہمارے دسترخوان پر ان کو لے کر آؤ. اس میں کوئی شک ثواب بھی ہے، لیکن نہیں، بلکہ اس روزے نے اس جذبے کو پیدا کر دیا انسان کے اندر، روزے نے، کہ سبحان اللہ کہ میں نے روزہ کھلانا ہے، میں نے اس کے پیٹ بھرنا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک روزدار کا روزہ کھلایا جس نے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس میں سے چند حضرات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ روزدار کو شکم سیر یعنی مکمل کھانا وانا اچھی طرح ڈٹ کے کھلایا جائے گا تب یہ ثواب ملے گا، تو ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے اتنا. اب شکر کی بات ہے، میں آپ کے جو فقیر اللہ والے جو لوگ ہیں، صحیح فقیر جو خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ اپنے مریدین کی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کی اسی قسم کے لوگ کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم تو ثواب سے محروم ہو جائیں گے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم ایک
دودھ کا گھونٹ بھی پلا دے گا جو شخص، یا ایک کھجور سے بھی افطار کرا دے گا، ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کے کھلائے، تو اس کو بھی یہی ثواب ملے گا، اس کے سارے گناہوں کی بخشش کی جائے گی، اور اگلا تو انعام بڑا خوبصورت، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ اس کو پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، سبحان اللہ۔ کیا اس کے پیچھے جذبہ خدمت ہے، خدمت کے جذبے کو ابھارتا ہے روزہ، وہ کیفیت کو پیدا کرتا ہے کہ اتنا درجے کا ثواب ہے کسی انسان کی خدمت کرنا، بھوکے کو کھانا دینا، جس کے پاس کپڑا نہ اس کو کپڑا دینا۔ بیچارے بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کو ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں ہوتی، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لمبی اولادیں ہوتی ہیں ان کی، اچھے خاندان سے ہوتے ہیں، وہ مانگتے نہیں کسی سے، تو فرض بنتا ہے ہمارے لوگوں کا، جو بھی ذات ہے، ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کیسے ایسے لوگ ہیں جن کے بیچارے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے سبب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ میں تو کوئی غریب رہے ہی نہ، کسی کو اس ملک سے باہر آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کام کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے تناسب رکھا ہے اپنے لوگوں کے اندر، پیدا اس طرح کیا ہے کہ کسی کو بہت دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی اس سے زیادہ دیا ہے۔ اس تناسب کو برابر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھی ہے، ایسی عبادات رکھ دی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اگر بہت زیادہ امیر ہے وہ اس میں یہ سمجھے کہ سارا میرا نہیں ہے، بلکہ اس میں غریبوں کا حصہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ مجھے کیوں دے دیا ہے کہ میں اس حصے کو میرا اپنا نہ سمجھوں، اس کو یہ مجھے دے دیا ہے، اس لیے دے دیا ہے کہ تو جب ان غریبوں کو کھلائے گا تو تجھے یہ ثواب دیا جائے گا جس طرح کہ ایک کھجور کے ساتھ روزہ قرآن دیتا ہے، دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے حوض سے ایسا ثواب کیا جائے گا اس کے بعد اسے پیاسا نہ ہوگا۔ تو اگر کسی امیر کو دولت دی جا رہی ہے اب اس کو اپنا سمجھے، سب سے بڑی غلطی اس کی یہ ہے۔ اگر کوئی اتنا پیسہ اللہ نے دے دیا اس کو، دکان سے، فیکٹری سے اس کے پاس جمع ہو گیا، سونا جمع ہو گیا، وہ اس کا نہیں ہے حقیقت میں، وہ اس کے ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو اپنے ہاتھ سے اس کو خرچ کر کے یہ مقام حاصل کر لے، یا اس کو تجوری میں بند کر کے ان لوگوں کے لیے چھوڑ جا جو اس پیسے سے تیرے عیاشی کریں گے، گناہ کریں گے اور مال توڑیں گے۔ بولا تو یہ تقسیم اللہ پاک نے مخلوق میں رکھی ہے، لیکن جذبہ نہیں ہے ہمارے میں، ختم ہو چکا، جذبہ ختم ہو گیا خدمت کا۔ اگر ہم میں یہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، خدمت ہم سمجھ لیں گے یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ وہ ایمان اور اس کی یقین کو شو کرتی ہے یہ خدمت۔ اور پھر جو متقین حضرات ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے ہاں بدرجہ آتا ہوں یہ موجود نظر آئے گی۔ آپ ان کے ہاں مہمان ہو کر دیکھیے، ایک دفعہ ان کی خانقاہ میں جا کر دیکھیے، آپ رات گزار کر دیکھیں، آپ ایک انچ کی بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے، پر وقت کھانا ملے گا، پر وقت آپ کو مزاج میں وہ چیز ملے گی، اور اس کے ساتھ اللہ کا نام بھی آپ کو سکھاتے ہیں۔ کیوں کہ ان کو معلوم ہے، ان کو پتا ہے، وہ اللہ نے جذبہ پیدا کیا تو اس مقام تک پہنچے، انہوں نے خدمت کی ہے تو پھر مخدوم ہوئے، تب مخدوم ہوئے۔ یہ اتنا بڑا اونچا درجہ ان کو ملا ہے خدمت کرنے کا، یہ اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے الحمدللہ یہ کام کیا ہے، خود کیا، ان کے اندر جذبہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ غریب، اس کا تو بتا دیے غریب اور امیر کا معاملہ نہیں ہوتا بھائی، اس میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، دل ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ بہت تھوڑا کھانا ہے تو بھائی اس کھانے میں کیسے دوں گا۔ حضرت فضل کوسی رحمۃ اللہ کی مثال ایک اور پیش کرتا ہوں آپ کے خانقاہ کی، ہمارا خاندان ہے، ہمارے دادا بھی نے، حضرت گرامی قدر بتاتے ہیں یہ چیزیں ساری۔ ہوتا نہیں کسی خانقاہ میں کوئی ہدیہ رکھا جاتا ہے، ابھی یہ درویشوں کے لیے ہے، تو وہاں دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ گندم کچھ رکھ جاتے ہیں، بھائی گندم رکھ دی تو چند من گندم تھی، تھوڑی زیادہ نہیں تھی، تو فرماتے ہیں کہ 60 آدمی اس کو موجود تھے، اور صبح کے وقت وہ گندم لا کے رکھ کے ایک کونے کے اندر، یہ حضرت یہ گندم ہے درویشوں کو کھانے کے کام آئے گی۔ تو حضرت نے جب رکھ کیا تو فرمایا
عشاء کے بعد کہ بھئی اس گندم کو کمرے میں رکھنا شروع کر دو. 60 آدمی تھے، چند من گندم تھی. ہم نے کہتے اٹھانا شروع کیا اس کو. اب ہم اس کو رکھے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی. اشراق سے لے کے ظہر کا ٹائم ہو گیا، اور گرمی کے دن کا پتہ کتنا گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے. 5 6 7 گھنٹے 6 گھنٹے ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں اشراق سے لے کے ظہر تک. گندم وہیں کی وہیں. اور 60 آدمی کہ نہیں ختم ہی نہیں ہو رہے. اس کے بعد پھر ظہر پڑی اور پھر شروع. ہم گندم کو اگر اندر رکھنا ہے حکم تھا. عصر کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تو مغرب کا ٹائم. پھر تو ہم نے اپنی کمروں کو بدل لیا اور ہاتھ باندھ کے ہم نے جو حضرت کے خاص مرید تن سے خدا کے واسطے حضرت سے کہے کہ آپ کی خدمت خلق ظاہر ہو چکی ہے، اب کرم فرمائے. تو حضرت نے حضرت سے جا کے التجا کی تو حضرت مسکرائے. کہتا پھر اگلا جو پھیرا ہم نے ڈالا تو گندم ختم ہو چکی تھی. تو دیکھنا یہ نہیں ہوتا. اس حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کھجور بھی تمہارے پاس ہے تو اس کو بھی عادی کر دو دوسرے کو دینے کے لیے. کیوں کہ اس میں برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال دیں گے کہ وہ کھجور تجھے بھی سراب کرے گی اور اس کو بھی سراب کر دے گی. جو یہ سوچ کے لوگوں کو نہیں دیتا کہ میرے پاس کیا بچے گا، میرے تو پورے ہی نہیں ہوئے، یا اپنے لیے بچا کے رکھ لوں، وہ کبھی بھی خدمت نہیں کر سکتا مخلوق کی. اور جو خدمت نہیں کر سکتا وہ متقی نہیں بن سکتا. ہو ہی نہیں سکتا انسان متقی بنے. ساری وہ صفات تقوی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر روزے میں رکھ دی ہے. جس نے اس روزے سے وہ صفات اپنے اندر نہیں ڈالی جو روزے کے اندر موجود ہیں، سوال ہی پیدا ہوتا متقی بن سکے وہ شخص. بہت احتیاط سے ان روزوں کو ہم نے رکھنا ہے. چھانٹ کے ہمیں چیزیں نکالنی ہیں کہ روزے کا کیا مطلب ہے، روزے میں کیا کیا مفہوم ہے، روزے سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے. صرف روزے سے یہ حاصل نہیں کرنا کہ ہم نے بس صبح روزہ رکھ لیا، شام کو دعا مانگ لی، ہماری دعائیں قبول ہوگی، بس جی سارے روزے بخشے گے، ساری بخشش ہوگی. یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. پورا دین سکھاتا ہے ایک روزہ. تمام درجات جنت کے عطا کرتا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ بناتا ہے. یہ کتب ابدال بنتے ہیں. یہاں سے چور ڈاکو اس روزے سے کتب ابدال بن جاتے ہیں. اللہ نے ساری صفات اس روزے کے اندر رکھی ہیں. یہ معمولی چیز تھوڑی، یہ تو پورا دین دینے آیا ہمیں. یہ تو اللہ کا بہت کرم ہے اس کا کہ ہمیں رمضان میں ہم موجود ہوتے ہیں اور رمضان میں ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن روزے کو سمجھ نہیں رہی کہ روزہ کیا چیز ہے. تو روزے کے اندر مکمل طور پر یہ چیز، بلکہ نمایاں ترین چیز اللہ کے نبی نے اس کو نمایاں کیا ہے کہ اس میں روزدار کا روزہ کھلاؤ. نمایاں کی ہے اللہ پاک نے، صاف طور پہ اس کو نمایاں کیا ہے، رائٹ کیا ہے اس کو کہ سب سے محفوظ یہ ہے روزے کا کہ تم لوگوں کے فکر کرو، ان کے بارے میں، ان کی خدمت کی طرف جاؤ، ان کا خیال کرو. تو مطلب یہی نہیں کہ روزے میں صرف روزہ کھلاؤ، نہیں. روزہ عادت ڈالے گا آپ میں، اور جذبہ پیدا ہو جائے گا. جب آپ میں جذبہ روزے میں پیدا ہو گیا پھر ساری زندگی آپ کی ایسی گزرے گی کہ سبحان اللہ آپ غریبوں کی پرواہ کریں گے، غریبوں کے بارے میں سوچیں گے. جو پریشان حال ہوگا اس کو آپ روٹی پہنچائیں گے، اس کو کھانا کھلائیں گے، اپنے دسترخوان سے نکال کے اپنے پیٹ سے نکال کے آپ کو دیں گے. وقت نہیں میں آپ کو مثالیں دوں اس پر. دیکھیے میں نے نبی کریم کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، اولیاء اللہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کی. تو یہ روزہ ہے اس لیے کہ ہم میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے. صرف یہی نہیں کہ بس روزے میں ہی کسی کو آپ نے روزہ کھلا دی تو ثواب ملے گا. نہیں، یہ تو حقیقت میں تو ایک ثواب بتایا گیا ہے کہ اتنا بڑا ثواب ہے کسی کی خدمت کرنے کا، اور کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آئی. یہ نہ سوچے کہ میں غریب ہوں، کیونکہ غریب لوگوں نے سوال کر کے بتا دیا کہ تم ہمت کرو، ایک کھجور ہے اور کھجور تم کھانا بیٹھے ہو تو ہو سکتا ہے اگر گھر کے اندر وہ کھجور بھی نہ ہو تو تم اس کھجور کو آدھا کر دو. تم ایک پیالہ ہے تمہارا شورے والا، تم کھانا بیٹھے ہو تو ہو سکتا ہے وہ اس اگلے گھر میں وہ بھی نہ ہو، تو تم اس وقت امیر ہو اس کے مقابلے میں. کسی کو دیتے وقت بالکل نہ سوچو کہ میرا دسترخوان بہت چھوٹا ہے، میں کیسے دوں گا. آنکھ بند کریں، سبحان اللہ، پیالے میں ڈالیں چیزیں اور پہنچا دیں، کھلا دیں غریبوں. انشاءاللہ آپ کا لنگر وہیں موجود ہوگا، آپ کے گھر سے کھانا ختم نہیں ہوگا. عبادت ہے نبی رحمت کر رہے ہیں سبحان اللہ کہ روزدار کا ثواب میں کمی نہیں آئے گی اور اس کے ثواب میں تو داخل ہوگا.
روزدار کے برابر تجھے ثواب ملے گا، اور روزدار کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. الحمدللہ، یعنی اس کا ثواب بھی تو لے لے گا جس کا تم نے روزہ کھلایا ہے. تو خدمت بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ہمیں الحمدللہ روزے کا پیغام ہے بھائیو، کہ ہمیں جذبہ پیدا ہو جائے کہ مخلوق کی خدمت کرنا ہمیں آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا جمیع المرسلین طه ویاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وازواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومننا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمین. اے میرے مولا، تو اپنے فضل و خاص سے، اپنے کرم سے میرے مولا، یا اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے. یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما دے. یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما دے. یا اللہ تم اپنا فضل فرما دے. یا مصیبت صاحب اپنی رحمتوں کی برکتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ تو اپنی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہماری مشکلاتیں آسان فرما دے. یا اللہ ہمارے نیکیوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہمارے لیے عبادات کے دروازے کھول دے. یا اللہ تو اپنے نظر خاص سے ہمیں نوازتے میرے مولا. یا اللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے میرے مولا. ہر روزے کے بعد ہمیں متقی بنا دے. یا اللہ ہر روزے کے بعد ہمیں متقی بنا دے. یا اللہ وہ ساری صفات عادات، یا اللہ وہ تمام چیزیں جو متقی میں موجود ہیں میرے مولا، تو اپنے فضل و خاص سے ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں متقی بنا دے، دوزخ کی آگ سے بچا لے. یا اللہ جنت ہمارا مقدر بنا دے. اے میرے مولا، ہمارے آنے والے مراحل جو ہیں یا اللہ اس دنیا سے جانے کے بعد آنے والے مراحل ہم پہ آسان فرما دے. یا اللہ ہمارا جان کنی کا وقت آسان فرما دے. یا اللہ جان کنی کا وقت آسان فرما دے. یا اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں میرے مولا، فرشتوں کو دیکھ رہے ہوں میرا مولا، ہمارے ملائک ملک الموت ہماری زندگی کو لینے آ رہے ہیں میرے مولا، تو اپنے فضل خاص سے ہماری زبان سے اپنا کلمہ جاری فرما دے. کلمہ شہادت جاری فرما دے. اس سے زیادہ رحم فرما میرے مولا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ہمیں دکھا دے. یا اللہ تو کرم فرما دے، رحم فرما دے. یا اللہ تو ہم اتنا پاک اور صاف کر دے یا اللہ گناہوں سے، جیسے کہ تو گندے کپڑے کو پاک اور صاف کرتا ہے میرے مولا. ہماری باتیں کے میل و کچھ سب دور فرما دے. یا اللہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو گھریلو حالات ہیں، جو سب کچھ ہے میرے مولا، وہ سارے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو سکون دینے والا ہے. یا اللہ تیرے نام کے اندر اتنا سکون ہے میرے مولا. یا اللہ یہ سب حنوستیں جو بھی ہمارے گھروں کے اندر ہیں میرے مولا، یا اللہ یہ سارے لڑائی جھگڑے جتنے بھی ہیں کریم سب ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے میرے مولا. تو نے قرآن میں بھی فرمایا کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، تم خود اپنے ساتھ ظلم کرتے ہو. اے میرے مولا ہمیں توفیق دے، ہم نفس کے چنگل سے بچ جائیں، شیطان کے جالوں سے نکل آئیں اور گناہوں کو گناہ سمجھنے لگیں. اے میرے مولا ایسا ہمیں احساس پیدا فرما دے. یا اللہ وہ نور ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ہم گناہوں کو گناہ سمجھنے لگیں میرے مولا. گناہوں سے اتنی نفرت ہو جائے جیسے گندے پخانہ منہ سے ہوتی ہے میرے مولا، اس سے ہم دور بھاگنے لگیں میرے مولا. بہت ہی گندی نفرت پیدا فرما دے، دور کر دے ہمیں گناہوں سے میرے مولا. گناہوں کی حقیقتیں ہمارے سامنے ظاہر کر دیں میرے مولا. گناہوں کو ہم گناہ سمجھنے لگیں. یا کریم یا کریم یا کریم تو اپنا فضل خاص عطا فرما.
ہماری باطنی کو مصفر فرما دے، دن اور رات اپنے ذکر میں مشغول فرما دے، اپنی عبادات میں مشغول فرما دے، ہماری زبانوں کو، ہماری نگاہوں کو، ہمارے اعضاء کو، جوہروں کو میرے مولا اپنی اطاعت کے تابع کر دے یا کریم، اپنی اطاعت کے تابع کر دے یا اللہ، ریاؤں کو نکال دے یا اللہ، خود غرضیوں کو نکال دے، تکبر کو نکال دے، ریاکاری کو نکال دے۔ ریاکاری سب سے بڑا جرم ہے میرے مولا، جو ہماری ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے میرے مولا۔ خود اپنی تعریفوں سے ہمیں بچا لے میرے مولا، یا اللہ خود اپنی تعریفوں سے ہمیں بچا لے، خود بینی سے ہمیں بچا لے، خود کو بزرگ سمجھنے سے ہمیں بچا لے۔ ہمیں اپنے گناہیں نظر آئے اور تیری رحمت نظر آئے میرے مولا، اپنے گناہیں نظر آئے اور تیری رحمت نظر آئے یا کریم۔ کوئی بزرگی، کوئی چیز جو اندر نظر آئے میرے مولا، وہ سب دھوکہ ہے، استدراج ہے میرے مولا۔ سب تیرے کرم سے فیصلے ہیں، تیرے فضل کے فیصلے ہیں۔ وہاں جو فیصلے ہوں گے سب تیرے ہی کرم سے ہوں گے یا اللہ، تیرے ہی کرم سے ہوں گے۔ نہ کوئی عمل کام آئے گا، نہ کوئی ہماری عبادات کام آئیں گی، بس تیرا نظر کرم اور تیرا فضل کام آئے گا میرے مولا یا کریم یا کریم۔ جیسے ستاری تو نے دنیا میں کی میرے مولا، آخرت میں بھی ہماری ستاری کا پردہ ہم پہ ڈال دے اے میرے مولا۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ایسی شفا عطا فرما کہ وہ معجزہ بن جائے میرے مولا یا اللہ۔ مذالک اللہ بھی عزیز، تیرے لیے کوئی چیز بھی ممکن نہیں میرے مولا۔ ہمارا بیمار رات کو اٹھے تو صبح اٹھے تو میرے مولا شفا اس کے سامنے ہو اور وہ سچی اور دینی زندگی گزارے میرے مولا یا اللہ۔ برمنگھم سے کسی صاحب نے اپنی صحت کے لیے کہا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، وہ کافی بیمار ہیں، ان کے حکیم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائے۔ اسی طرح حضرات جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی شفا کی دعا فرمائے اے میرے مولا۔ اپنے فضل و خاص سے جو بھی دعائیں ہم نے مانگی تو قبول فرما اور اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے شرفی قبولیت بخش دے میرے مولا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔